ارادہ ہمارے اعمال پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ جو بھی ارادہ کرتے ہیں اور جو سوچ بناتے ہیں اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ کوئی دنیا کا ایسا شخص نہیں ہے کہ جو نیت نہ کرتا ہو کسی کام کی، غیر محسوس طریقے پہ نیت کرتا ہے۔ اب یہ جوڑے والے آئے ہیں، انہوں نے نیت کی ہے کہ یار آج عرفان صاحب سے ملنا ہے، تو یہ گاڑی لی، بس لی، کار لی، ٹائم نکالا، ارینج کیا، آ گئے۔ تو پہلے ان کی نیت بنی، ارادہ بنا، پھر وہ عمل میں آیا۔ آپ نماز کا ارادہ کرتے ہیں، لباس کا دیکھتے ہیں پاک ہے، پانی اویلیبل ہے، وضو کرنا ہے اور قبلہ رخ ہونا ہے، وہ عمل آپ کا آئے گا آپ کے نیت کے ساتھ۔ اور اعمال کی بنیاد اسی لیے کہا گیا کہ تمام اعمال کی بنیاد نیات پر ہے۔ اور اللہ نے تو کمال کیا کہ اگر تیری جان پہ بن جائے تو کلمہ کفر بھی کہہ لے، بشرطے کہ تیری نیت پہ نہ ہو۔ نیت کو اتنی بڑی اہمیت ہے۔ تو اعمال آپ کی نیات سے، دیکھیں 3 آدمیوں کے لیے بڑی تباہی ہے، سخی کے لیے، شہید کے لیے، عالم کے لیے، کہ جب اللہ انہیں کہے گا کہ تو نے تو میرے لیے سخاوت نہیں کی، شہرت کے لیے کی، اپنے نام کے لیے کی، خاندان کے لیے کی، تو نے لوگوں کو میرا جو علم پہنچایا وہ اپنی پہچان کے لیے پہنچایا، معاوضے کے لیے پہنچایا، تو نے جان دی ہے میرے لیے نہیں دی، اپنی شہرت کے لیے، نام کے لیے دی۔ پہلے نمبر پہ جن کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا یہ 3 کیٹیگری کے لوگ ہوں گے، علماء، شہید اور سخی، کیونکہ ان کی نیت میں اس وقت اپنی ذات ہوگی، اللہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے نیت جو ہے یہ ہمارے اعمال میں اس کی امپارٹنس بہت زیادہ ہے۔ بال ٹھاکرے، ایل کے اڈوانی، موہن داس گاندھی روز قرآن پڑھتے تھے تینوں، تو کیا ان کی نیت اللہ کی کتاب کی پڑھنے کی تھی، اس سے سبق لینے کی تھی؟ وہ تو یہ دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کی یہ کتاب کیا کیا کہتی ہے، ان کو ہم کیسے اس کے مقابل ان کو کوئی ہم ٹکریں۔ تو نیت ان کی کھوٹ کی تھی تو ان کے حصے میں نیت اس کا مال آیا۔ پھر سب سے بڑی بات، اسلام کی تاریخ کا اتنا بڑا ایک حصہ ہے جو نیت سے ہے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس کی کبھی تکبیر اولیٰ ضائع نہیں ہوئی تھی، مگر ٹھہرا کیا؟ رئیس المنافقین۔ اس کی بنائی مسجد کو اللہ نے کہا کہ اسے ڈھا دو، اسے آگ لگا دو، لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ نیت اس کی ٹھیک نہیں تھی، نیت میں رسول اللہ سے محبت نہیں تھی، ماننا نہیں تھا۔ یہ اتنی بڑی قرآن میں مثال موجود ہے۔ عمل تو بڑا تھا کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، جمعے سے پہلے 10 منٹ گفتگو بھی کر رہے ہیں، مگر نیت میں کیونکہ کھوٹ تھی، اور اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے۔ ایک شخص کو جنت میں داخل کرنے لے جاتے ہوں گے، اللہ کہے گا فرشتوں رک جاؤ اور اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ یا اللہ اس کے تو کاغذ اتنے بھرے ہوئے ہیں۔ فرمایا ایک چیز ایسی ہے جو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، وہ نیت ہے۔ اور یہ بھی سمجھا دیا کہ نیت کوئی مخلوق چیک نہیں کر سکتی، فرشتے چیک نہیں کر سکتے، اعمال چیک کر سکتے ہیں، نیت اللہ کے پاس ہے۔ نیت کا احوال پروردگار عالم جانتا ہے۔